نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ پر بات چل رہی تھی کہ ایمان بغیر اعمال صالحہ کے مقبول نہیں اور عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں. دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ ہے، لیکن ایمان نام ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا، اور اس ایمان کی تفصیل موجود ہے ایمان مفصل کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ہے. اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز پر ایمان نہ لائے، قیامت پر ایمان نہ لائے، یا مرنے پر ایمان نہ ہو، مرنے کے بعد جزا سزا پر نہ ہو، یا تقدیر پر ایمان نہ ہو، تقدیر کے خیر و شر پر، تو پھر ایسے آدمی کے اعمال بھی اکارت ہیں، ضائع ہیں. اسی طریقے سے دین کے اندر کوئی ایسی بدعت کا پیدا کرنا جو اس درجے کی بدعت ہو جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، تو ایسے شخص کے اعمال کا بھی اللہ کے یہاں کوئی صلہ نہیں ہے. پھر بات یہ چل رہی تھی کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بہت کیا، آپ کی پرورش میں، آپ کی ضروریات میں بہت خیال کیا، یہاں تک کہ مشرکین سے جب آپ کو اذیت پہنچتی تھی ان پر غصے ہوتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری وجہ سے اب ان کو صرف اتنا عذاب ہے کہ ان کے ٹخنے تک دوزخ کی آگ ہے. اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہے کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، لیکن اس کی شدت ایسی ہے کہ جس سے دماغ ہنڈیا کی طرح سے کھول رہا ہے، جوش مار رہا ہے، جوتیاں پیروں میں ہیں، اس کا اثر دماغ تک پہنچ رہا ہے. اب آگے یہ ہے کہ کفار دنیا کے اندر اچھے کام بھی کرتے ہیں، بہت سے صلہ رحمی کے کام کرتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں، اسپتال بھی بنواتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں. تو آخر وہ جو نیکی کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل عقل و دانش پر یہ حقیقت مخفی نہیں رہی کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کفار کی نیکیاں، فلاحی سرگرمیاں، ان کی ہمدردی، ایثار، علم و ہنر وغیرہ اس دنیا میں تو نیک نامی کا باعث بن سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یا وہ کوئی ایسا کام کر کے چھوڑ جاتے ہیں کہ بعد میں ان کے نام سے وہ یاد رہتا ہے کہ جی فلاں اسپتال بنوا گیا، کوئی اسکول بنوا گیا، تو ان کے نام سے تو نیک نامی کا ذریعہ دنیا میں تو بن جاتا ہے، مگر آخرت کی منڈی میں کھوٹے سکوں سے زیادہ ان کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، اور کھوٹے سکے چلا نہیں کرتے. ایسے ہی حضرات کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں سب سے زیادہ سامان عبرت ہے کہ جس میں ابو طالب کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ جب انہوں نے حضور کو نفع پہنچایا لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے،
تو اگر دنیا میں کوئی نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدے کے کام کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ بھلا اسے آخرت میں کیا نفع ہو سکتا ہے؟ تو سب سے زیادہ سامان عبرت موجود ہے کہ ابو طالب باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی چچا ہونے کے، چچا بھی تھے، سگے چچا تھے، تو نسبی چچا ہونے کے باوجود زندگی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مشرکین مکہ پر غضبناک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت کی، پرورش اور دیگر ضروریات میں پہم خیال رکھا، مگر مرتے وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ خاندانی عار کہ خاندان والے کیا کہیں گے؟ اگر اب ایمان لے آیا تو کہیں گے یہ تو پتہ نہیں موت سے ڈر گیا یا عذاب سے ڈر گیا، یہ تو ڈرپوک تھا کہ یہ ایمان لے آیا۔ تو خاندانی عار اور تکبر کی وجہ سے آپ کی دعوت ایمان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اللہ کے دین کے آگے، اسلام کے آگے اپنے سر کو جھکایا نہیں، اور دولت ایمان سے محروم رہا۔ آخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا، اور جہنم کی تکالیف ان کا مقدر بن گئی۔ الامان الحفیظ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خود اپنا ایمان اور عمل نہ ہو، بڑی اہم بات ہے، خود اپنا ایمان اور عمل نہ ہو تو نسب خواہ کتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہو، اس سے نجات نہیں ہوگی۔ اب ان کا نسب کتنا اونچا ہے کہ حضور کے چچا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیال رکھنے والے بھی ہیں، آپ کی خاطر مشرکین سے لڑنے والے، ان پہ غصہ کرنے والے، پھر بچپن میں آپ کی پرورش کرنے والے، ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں انہیں فائدہ نہ دے سکیں، اور یہ نسب، اعلیٰ نسبی، یہ کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نسب نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے ان پیارے پیغمبروں کی دعوت ایمان کو ٹھکرایا، کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، آخر تک بھی کہا نہیں مانا، تو ان کی دعوت ایمان کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کیا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب نسبت کتنی اونچی ہے کہ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، کس سے زیادہ کیا نسبت ہوگی؟ لیکن اگر ایمان نہیں تھا تو یہ نسبت کام نہیں آئی، اور دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، اس عذاب میں ان کی بیوی بھی شریک تھی، وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ اسی طرح طوفان نوح آیا، اس طوفان نوح کے اندر نوح علیہ السلام نے آخر میں سفارش بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی ہوا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، سفارش کو بھی نہیں مانا، اور پھر اسی طوفان نوح کے اندر وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ تو عذاب دنیا میں بھی آیا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محض اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ ایمان اور اطاعت نہ ہو، جب تک کہ ایمان اور اطاعت نہ ہو۔ اب ابو طالب کو محبت تو تھی نا، کتنا خیال کیا، کتنا لڑے کفار سے، محبت تھی، لیکن وہ محبت بھی کام نہیں آئی جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کفر
اگرچہ جہنم کی دائمی سزا کے مستحق ہوں گے، مگر ان کے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے اور ان کے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے عذاب کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کفار کو بھی جہنم کے اندر کم اور زیادہ عذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن دوزخ سے رہائی نصیب نہیں ہو سکتی، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں، لیکن اس عذاب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے ابو طالب کے لیے آپ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہے کہ صرف آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، لیکن اس کی بھی شدت ایسی ہے کہ دماغ ہانڈی کی طرح سے کھول رہا ہے۔ تو جب جہنم کے ہلکے سے ہلکے عذاب کا انسان تحمل نہیں کر سکتا تو پھر بڑے عذاب کا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان قبر تک سلامت چلا جائے، اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے تو جنت عطا فرما دے، ہمارا استحقاق تو نہیں ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں جنت کا جو سوال کرتا ہوں اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، تو یہ جنت کا سوال کرنا یہ میرا استحقاق نہیں ہے، کوئی میرا حق ہے کہ میں مانگ رہا ہوں کہ جی مجھے میرا حق دے دو، نہیں، تو یہ جنت کا سوال بر بنائے استحقاق نہیں ہے، بلکہ اس لیے جنت کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب کی سہار نہیں ہے، جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں، استحقاق نہیں، کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ عذاب و تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ بس میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اہل جنت کے صف نعال ہی میں جگہ عطا فرما دینا۔ جیسے مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو باہر جوتیاں اتارتے ہیں، تو وہ جوتی اتارنے کی جگہ وہ صف نعال ہوتی ہے، تو جہاں جنتیوں کی جوتیاں اترے، جوتیاں اترنے کی جگہ ہو، تو یا اللہ وہیں پہ مجھے جگہ دے دینا، جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دینا۔ لیکن جنت صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے جنت کا سوال، اور سوال میں بھی یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما دے، بلا حساب کے عطا فرما دے۔ ایک مقام پر، اب یہ جو مقام ہے اس پہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو ڈھیروں خوبیوں کا مالک ہے، آپ دیکھیں نا کافروں کے اندر بڑے بڑے چیریٹی کے اندر خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اربوں ڈالرز کے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ اب بل گیٹس اس وقت دنیا کا مالدار ترین آدمی ہے، اور اس نے اپنی آمدنی کا 90% سے زیادہ حصہ چیریٹی کے لیے وقف کر دیا ہے کہ اربوں ڈالر اس کے پاس ہے، دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر، لیکن وہ اپنی ضروریات کے لیے تو کہا کہ بہت تھوڑا سا سادہ زندگی، کوئی زندگی کے اندر کوئی عیش و عشرت، کوئی نمائش، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سارا کا سارا پیسہ چیریٹی کے لیے وقف کر دیا، دنیا میں غربت کے لیے اور چیزوں کے لیے، صحت کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص میں اتنی خوبیاں تو ہیں کہ اس کے اندر ایثار قومی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، صداقت اور دیانت بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کافر لوگ، دنیا میں ان کی چیزوں پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ جی جاپان سے آئی ہے، جرمنی سے آئی ہے، بنانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ تو کہا کہ یہ چیز صحیح ہوگی، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے امانت اور دیانت کو اس چیز کے اندر استعمال کیا، دھوکہ نہیں دیا، جو کہا وہ بنایا، جو لکھا وہ اندر موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر کیا آئی؟ مسلمانوں نے ان کفار کی دھوکے والی عادتوں کو لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری چیزوں پر دنیا اعتبار نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں یہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے، کہ چاول ایکسپورٹ کیا تو ریت بھر کے بھیج دیا، کچھ اور ایکسپورٹ کیا تو چیز بدل کے بھیج دی، پتھر بھر کے بھیج دیے، تو ہماری چیزوں پہ دنیا اعتبار اس لیے نہیں کرتی کہ ہم نے امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا۔ تو کافر میں یہ چیز بھی موجود ہے،
اس میں ایثار ہے، قومی ہمدردی ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، اور خدمت خلق کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، پھر رفاہی سرگرمیوں کے اندر پیش ہے، اور علم و فن میں اپنی مثال آپ ہے کہ دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، دنیا کے اندر علم کو پھیلا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہے تو صرف ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اس کافر کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کافر کے اندر ساری خوبیاں تو موجود ہیں، بس ایک اس کے اندر ایمان ہی تو نہیں ہے نا، تو صرف ایک ایمان سے محروم ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی ڈھیر ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے اور صرف ایک خوبی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دائمی سزا دی جائے؟ اب یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے، اور اس کا کوئی نیک عمل اور کوئی خوبی قابل داد، قابل تعریف نہ ہو۔ دنیا میں تو تعریف ہوتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے۔ اور دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے جو حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ ناجائز اور ناجائز کی، نہ فرائض ادا کرتا ہے، نہ نوافل سے سروکار ہے، معاملات اس کے خراب، معاشرت اس کی تکلیف دہ، اخلاقیات میں وہ صفر، اخلاقیات برباد، مگر ہے مسلمان، ہے مسلمان، یعنی ساری خرابیوں کا مجموعہ، لیکن ہے مسلمان۔ اس لیے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، خواہ بد اعمالیوں کی سزا پانے کے بعد ہی جائے، لیکن جنت میں جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے شخص کی ساری خوبیاں صرف ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے لیکن وہ کافر ہے۔ میں نے مثالیں دے دی، دنیا میں ٹیکنالوجی کو پھیلا دیا، علم کو پھیلا دیا، سائنس کو پھیلا دیا، کتنی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، سچائی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک خرابی ہے کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ساری خوبیاں کل عدم ہو گئیں۔ اور دوسرا شخص ساری غلطیوں کے باوجود جنت کا مستحق ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اشکال ہے، تو اس کا جواب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ایک طرف آدمی مسلمانوں کی بدعمالیوں کو دیکھتا ہے، کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، کم ناپنا، کم تولنا، ساری خرابیاں، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، معاشرت بگڑی ہوئی، اخلاق برباد، اور ایک طرف کفر کا جو معاشرہ ہے وہ ایک اعلیٰ اقدار کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے بہت سی چیزیں مسلمانوں سے لی ہیں، مسلمانوں کی چیزوں کو اپنایا ہے، اس کے اچھے اثرات ان کے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ وہ ساری خوبیوں کے باوجود ایمان نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، اور یہ ساری خرابیوں کے باوجود ایمان ہے، یہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب اس کا جواب دیا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی عدالت کسی ایسے مجرم کے لیے سزائے موت یا عمر قید کی سزا سناتی ہے جو باغی ہے۔ باغی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے ملک سے، اپنے آئین سے، اپنی ریاست سے بغاوت کر دے، اس کا باغی ہو جائے اور حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ اب یہاں کسی صاحب دل میں فاضل جج کے اس فیصلے پر کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ شخص تو بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، یہ تو صنعت کار بھی ہے، یہ تو بڑا سائنسدان بھی ہے، یہ تو عقل و دانش کے اندر بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک جرم کیا ہے نا، بس کہ اس نے بغاوت کی ہے، اس بغاوت کی اتنی بڑی سزا دے دی کہ پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا، اور اس کے اتنے سارے اوصاف حمیدہ اس کی کچھ پاسداری نہیں کی گئی۔ تو یہ شبہ فاضل جج کے اس فیصلے پر اس لیے پیدا نہیں ہوتا، جج فیصلہ دیتا ہے ساری خوبیوں کے باوجود کہ یہ باغی ہے،
بغاوت کی ہے۔ تو یہ شبہ کسی کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ بغاوت ہی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری خوبیاں دھل گئی، ختم ہو گئی۔ ایک خرابی نے، وہ خرابی اتنی بڑی ہے کہ ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا، جبکہ دوسری طرف ایسا شخص جو حکومت کا وفادار ہے، دوسرا شخص وفادار ہے، اگرچہ اتنی ساری خوبیوں کا مالک نہیں ہے لیکن حکومت کا وفادار ہے، تو وہ حکومت کا منظور نظر ہو سکتا ہے۔ اس مثال کو بیان کر کے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک باغی اور وفادار کی جو مثال تھی، بالکل اسی طرح کفر بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، کفر بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ کافر خواہ کتنی خوبیوں کا مالک ہو، کتنی خوبیوں کا مالک ہو، مگر اس کے مجرم ہونے کے لیے کفر جیسی بغاوت ہی کافی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جبکہ مسلمان وفادار ہے، اللہ کا باغی نہیں ہے، گنہگار تو ہے لیکن باغی نہیں ہے، یہی خوبی ایک مسلمان کو مقبول بارگاہ بنانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا وفادار ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن ہے وفادار، اپنے ایمان پر یہ قائم ہے، تو یہ خوبی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور وہ ایک خرابی اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دے گی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ کافر کی نیت اور ارادہ یہ ہے، ایک تو باغی ہے کہ اگر 1000 سال کی عمر مل جائے، قیامت تک کی عمر مل جائے، اپنے کفر میں قائم رہوں گا، کفر سے میں نہیں ہٹوں گا۔ جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کی نیت کی بنا پر وہ یہ کہے گا جی 100 سال دنیا میں زندہ رہا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا، 100 سال جہنم میں جانا چاہیے؟ نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر 1000 سال کی عمر ملے، قیامت تک کی عمر ملے، ہمیشہ کفر میں قائم رہوں گا، اس نیت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایمان والا بندہ، اس کی نیت یہ ہے کہ قیامت تک اگر مجھے زندگی مل جائے تو ہمیشہ میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا، اس کی اس خوبی کی بنا پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کا فکر عطا فرما۔ اے اللہ موت تک، قبر تک، حشر تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما، اور بلا حساب کے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، بلا حساب کے جنت عطا فرما۔ یا اللہ بلا حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، یا اللہ جہنم سے سب کو نجات عطا فرما دے۔ اس درس حدیث کی یا اللہ کامل برکات نصیب فرما، اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔
اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے اس ملک کو، اس قوم کو نجات عطا فرما، اس ملک پر نیک صالح حکمران عطا فرما، جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے جو مسلط ہیں، ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔